بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وفی موسیٰ اذ ارسلناہ الی فرعون بسلطان مبین فتولی برکنہ وقال ساحر او مجنون فاخذناہ وجنودہ فنبذناہ فی الیم وہو ملیم۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ وصلوا علی الحبیب اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحبہ وعترتہ اجمعین۔ آیت نمبر 38 سے آیت نمبر 45 تک اللہ تعالیٰ نے مختلف نبیوں کی مثالیں دے کر قریش مکہ اور ان کے گرد و نواح میں ان کے حواریوں کو یہ باور کرایا ہے کہ تم ہی میرے نبی کے ساتھ ایسا نہیں کر رہے، بلکہ تم سے پہلے بھی قوموں نے ایسا ہی کیا۔ نظر اٹھا کے دیکھ لو، کیا ان میں سے کوئی بھی میرے نبیوں کا نقصان کر سکا، یا ان کی ہرزہ سرائیوں کی وجہ سے نبی کو تکلیف ہوئی، یا بدلے میں وہ اپنی چالوں کا خود شکار ہو کر برباد ہوئے۔ پہلی مثال موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کی دی، فرمایا وفی موسیٰ، اور داستان موسیٰ میں بھی نشانی ہے، اذ ارسلناہ الی فرعون، جب ہم نے انہیں بھیجا فرعون کی طرف، بسلطان مبین، ایک روشن دلیل دے کر۔ وہ روشن دلیل کیا تھی؟ کہ آپ کے ہاتھ میں جو عصا مبارک تھا، سوٹا، آپ وہ زمین پر ڈالتے تو وہ ایک زندہ اژدہا کی شکل اختیار کر جاتا، ہاتھ رکھتے تو پھر دوبارہ سوٹی کی شکل اختیار کر لیتے، یعنی بے جان سے جاندار اور جاندار سے پھر بے جان ہو جاتا۔ یہ کوئی چھوٹا سا کام نہیں تھا، اور نہ ہی یہ آنکھیں باندھنے والوں کا کوئی کرشمہ تھا، نہ ہی یہ ساحروں اور جادوؤں کی کوئی چال تھی، بلکہ حقیقت میں وہ اژدہا بنتا، اور جب ہاتھ رکھتے تو وہ اژدہا لکڑی کی شکل اختیار کر جاتا، یعنی بے جان ہو جاتا۔ یہ نشانی ہاتھ میں دے کے ارشاد فرمایا، میں اس رب کی طرف سے پیغام لایا ہوں جس کی یہ قدرت ہے کہ چاہے تو جاندار کو بے جان کر دے اور چاہے تو جاندار کو بے جان کر دے۔ یہ اس کی قدرت ہے، اور ایسا کرنے والا اور کوئی نہیں۔ تو فرمایا ہم نے ایک سلطان مبین، ایک روشن نشانی کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کی طرف بھیجا۔ فَتَوَلَّى بِرُكْنِهِ، پس اس نے اپنی قوت کے بل بوتے پر منہ پھیر لیا، اپنی طاقت کے بل بوتے پر منہ پھیر۔ میرے ساتھ بھی بھلا کوئی مقابلہ کر سکتا ہے؟ ایک اور مقام پہ اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں نا، وہ ظالم تن گیا اور اکڑ کے اپنے حواریوں سے کہنے لگا کہ کوئی سیڑھی لے آؤ، مجھے یہاں تو قریب قریب موسیٰ کا خدا نظر آتا کوئی نہیں، کوئی سیڑھی لاؤ میں آسمان کی طرف لگا کے اوپر چڑھ کے دیکھوں، شاید اس کا خدا اوپر ہو۔ اس طرح کی عادتیں اس نے کی۔ پھر جب آپ نے کہا کہ میرا مالک وہ ہے جو سورج کو مشرق سے طلوع کرتا ہے، مغرب میں غروب کرتا ہے، وہ تو میں اشارہ کرتا ہوں تو طلوع ہوتا ہے، میں اشارہ کرتا ہوں تو غروب ہوتا ہے۔ یعنی جو بات آپ نے کی اس نے اسے اپنے کوٹے میں ڈالنے کی کوشش کی۔ پھر کہا خدا تو میں ہوں جو سامنے نظر آتا ہوں۔ تو فرمایا اس نے اپنی طاقت کے بل بوتے پر روگردانی کی، وقالا، اور بکواس کرنے لگا، ساحر او مجنون، کہ تمہارے بارے میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ کوئی جادوگر ہو یا دیوانے ہو، تم جادوگر ہو، یا یہی کہہ رہے تھے نا مکہ والے سرکار کے بارے میں بھی، یہی کچھ موسیٰ کے حواریوں، فرعون کے حواریوں نے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہا۔ قال ساحر او مجنون، کہنے لگا کہ یہ شخص جادوگر ہے یا دیوانہ ہے، اس کے سوا کچھ نہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں جب اس نے میرے نبی کی توہین کی
میرے پیغام کی توہین کی اور گستاخی کی موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں، تو کیا ہم نے اسے چھوڑ دیا؟ مکہ والو دیکھو، فَأَخَذْنَاهُ، ہم نے اسے بھی پکڑ لیا، وَجُنُودَهُ، اور اس کے لشکر کو بھی پکڑ لیا، فَنَبَذْنَاهُ فِي الْيَمِّ، اور ایک ہی دریا میں غرق کر دیا، ایک ہی دریا میں، فَهُوَ مُلِيمٌ، اور پھر وہ ملامت کا عنصر بن گئے، ملامت گاہ بن گئے، ہر کوئی ان کی برائی بیان کرنے لگا۔ یعنی یہ نہیں ہوا کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو غرق کرا دیا اور اس کا لشکر غرق ہو گیا، تو چاہیے تو یہ تھا نا کہ پیچھے ایک پوری ایجیٹیشن ہوتی، اپوزیشن اٹھتی، فرعون کے بھی کچھ حواری اٹھتے، وہ کہتے بڑا ظلم ہوا ہے فرعون کے ساتھ، اور وہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ آ کے جنگ کرنے لگتے۔ جس نے بھی سنا کہ فرعون غرق ہو گیا، اس نے یہی کہا، خس پاک کم جہاں پاک، اچھا ہوا وہ ظالم تھا، شداد تھا، سخت تھا، برباد ہو گیا، ایک دشمن سے، ایک انتہائی سفاک شخص سے آج زمین کو آزادی مل گئی۔ یعنی اس نے اس کی ملامت ہی کی، کسی نے اس کا ساتھ نہیں دیا، کوئی اس کے مقابلے کے لیے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ آ کے برسر پیکار نہیں ہوا۔ ایک لفظ میں قرآن نے بیان کیا، ہوا ملیم، اور وہ ملامت کیا ہوا ہو گیا، ہر کوئی اس کی ملامت کرنے لگا۔ فرمایا یہ تو بات تھی موسیٰ و فرعون کی، اور فرمایا وفی عادن، اور قصہ عاد میں بھی عبرت کی نشانی ہے، اذ ارسلنا علیہم الریح العقیم، جب انہوں نے میرے نبی کی نافرمانی کی اور نبی نے ہاتھ اٹھائے، تو اللہ فرماتا ہے ہم نے کوئی لمبی فوج نہیں ان کی طرف بھیجی تاکہ ان سرکشوں کو کچلا جائے، اللہ فرماتا ہے میں نے ہوا کو حکم دے دیا، ریح العقیم، آندھی بھیجی جو خیر و برکت سے خالی تھی، جو اس کے آگے چڑھانا وہ برباد ہی ہوا، ایسی آندھی بھیجی، ما تذر من شیء، نہیں چھوڑتی تھی وہ کسی چیز کو، اتت علیہ، جس پر وہ گزرتی، الا جعلتہ کالرمیم، مگر وہ اس کو ذروں میں تقسیم کر دیتی۔ کیا پہاڑ، کیا گھر، کیا ان کے بڑے بڑے محلات، کیا وہ خود، جو اس کے سامنے چڑھتا، فصلیں، پھل، درخت، ہر چیز کو اس نے ریزہ ریزہ کر کے رکھ دیا۔ اور وہ قصہ پارینہ ہو گئے، جب وہ آندھی تھمی اور رکی تو وہاں کسی قوم کا نشان بھی موجود نہیں تھا کہ یہاں کوئی قوم بستی تھی، یہاں کوئی آبادیاں تھیں۔ تو اللہ فرماتا میں تو ایسے بھی کر سکتا ہوں، اے قوم قریش، اے قوم محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اگر تم آج میرے نبی کی نافرمانی کر رہے ہو، ان کے وجود کی وجہ سے تم بچ رہے ہو کہ تم پہ عذاب نہیں آ رہا، ورنہ پچھلی قوموں کے ساتھ ایسا بھی ہوا ہے۔ وفی سمودہ، فرمایا اور قوم سمود بھی ایک نشانی ہے، اذ قیل لہم، جب ان سے کہہ دیا گیا، تمتعوا حتی حین، ایک وقت تک فائدہ اٹھا لو، جو کر رہے ہو نا تم، ایک وقت تمہارے پاس ہے، فائدہ اٹھا لو۔ فَأَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ، انہوں نے بھی اپنے رب کے حکم سے سرکشی کی، فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ، تو ان پر ایک کڑک آئی، ان پر ایک مختلف عذاب کے طریقے ہیں، اللہ فرماتا ہے ان پر بس ایک چنگاڑ آئی، ایک کڑک آئی، وَهُمْ يَنظُرُونَ، حالانکہ وہ اس وقت دیکھ رہے تھے۔ بس اس کڑک کے بعد کیا ہوا، فَمَا اسْتَطَاعُوا مِنْ قِيَامٍ، نہ تو وہ وہاں سے کھڑے ہو سکے جہاں بیٹھے ہوئے تھے، وَمَا كَانُوا مُنْتَصِرِينَ، اور نہ ہی وہ میرے نبی سے انتقام لے سکے، وہیں وہ جہاں تھے وہیں ریزہ ریزہ ہو گئے۔ اس کڑک کے بعد وہ پگھل سے گئے، اور لمحے بھر کے بعد ایسا تھا جیسے ان کا وجود تھا ہی نہیں۔ یہ قومیں سمود کا حال ہوا، فَمَا اسْتَطَاعُوا مِنْ قِيَامٍ وَمَا كَانُوا مُنْتَصِرِينَ، پھر ان میں نہ اٹھنے کی طاقت رہی اور نہ وہ انتقام لے سکے۔ وَقَوْمَ نُوحٍ مِّن قَبْلُ، اور ان سے پہلے قوم نوح کا حال یہی ہوا، اِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ، بے شک وہ لوگ بھی پرلے درجے کے نافرمان تھے۔ نوح علیہ السلام کا بیٹا جب بیڑے کے قریب آیا نا، تو آپ نے دعوت دی، آپ نے کہا میرے بیٹے اس بیڑے میں سوار ہو جاؤ، طوفان آنے والا ہے، تم نہیں بچ سکو گے۔ تو ابھی تک طوفان تو آیا نہیں تھا،
تو وہ ہنسنے لگا کہ پانی ہے کوئی نہیں اور ابا جی کشتی میں لوگوں کو جمع کر رہے ہیں۔ کہا جائیں آپ جائیں، پانی آئے گا تو ہم پہاڑ پہ چڑھ جائیں گے۔ حکم ہو گیا، پھر پانی ایسے ابلا جیسے تندور ابلتے ہیں زمین سے، اوپر سے بارش کی شکل میں، نیچے زمین سے چشموں کی شکل میں بڑھتا چلا گیا، بڑھتا چلا، حتیٰ کہ وہ بچہ غرق ہونے لگا تو پہاڑ کی طرف دوڑا۔ پھر وجودی پہاڑ کی طرف لپکا، جوں جوں بلند ہوتا اتنا پانی بلند ہو جاتا، پھر جتنا بلند ہوتا پانی بلند ہو جاتا، حتیٰ کہ وہ پہاڑ کی چوٹی پر جا پہنچا تو پانی بھی پیچھے پیچھے تعاقب کرتا اور بیڑے کو لیتا جودی پہاڑ کی اس سطح پہ چلا گیا۔ جب غرق ہونے لگا تو ایک بار پھر نوح علیہ السلام نے بلایا، لیکن رب کریم نے فرمایا نوح اسے آواز نہ دو، انہ لیس من اہلک، یہ تمہارے اہل میں سے نہیں ہے، اگر تیرا ہوتا تو پہلی دفعہ ہی سوار ہو جاتا، انہ لیس من اہلک، یہ تیرے خاندان میں سے نہیں ہے، اسے جانے دو۔ غرق ہو گیا۔ فرمایا وہ بڑی نافرمان قوم تھی، اس کے ساتھ بہت سارے لوگ شامل تھے، جتنے لوگ اس بیڑے میں آئے اللہ پاک نے سب کو بامراد کیا، اتنے بڑے طوفان میں بھی وہ محفوظ رہے اور اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے پھر سے زندگی چلا دی۔ اللہ پاک فرماتا ہے میرے تو یہ رنگ ہے، کہیں تمہارے ساتھ بھی میں ایسا رنگ ہی نہ چلا دوں، مکہ والو میرے نبی کی نافرمانی نہ کرو۔ اس طرح کر کے سمجھایا، سبق دیا، لیکن وہ نہ سمجھے، تو پھر آخر کیا ہوا؟ بدر کے میدان میں نہتے 313 سے اللہ تعالیٰ نے ان 1000 کو کچلوا دیا نا، وہی بڑے بڑے سر کچل دیے گئے، ان میں سے کوئی باقی نہ بچا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کنویں پہ کھڑے ہو کے خطاب فرمایا جس میں کفار کی لاشیں پھینکی گئی تھیں، اے عتبہ، اے شہبہ، اے ولید، اے ابو جہل، کیا جیسے میں کہتا تھا ویسا ہوا یا نہیں؟ جیسے میرے رب کا اعلان تھا کیا تم نے وہ پا لیا یا نہیں پا لیا؟ حضرت عمر فاروق آگے بڑھے، عرض کی یا رسول اللہ وہ تو ٹکڑے ہو چکے ہیں، کیا اب بھی وہ آپ کی بات سن رہے ہیں؟ حضور نے فرمایا ہاں عمر، تجھ سے بہتر اللہ انہیں میری بات سنا رہا ہے، اور وہ اپنی منزل پہ پہنچ چکے، میں دیکھ رہا ہوں جس جہنم کا اللہ نے ان سے وعدہ کیا تھا وہ انہیں مل چکی۔ اللہ پاک ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے، ہمیں اپنے رب کی بارگاہ میں ہمیشہ ہمیشہ جھکا رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ اللہ کا سب سے بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں محمد عربی کا غلام بنایا۔ وما علینا الا البلاغ۔